آج کی وہ پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی غلط پارٹی ہے اور اس کی قیادت کے خلاف روز مقدمات میں اس کو سزائیں ہو رہی ہیں، آج بھی سزا دی گئی ہے، جب وہ پارٹی حکومت میں تھی تو اس نے جب یہ پیکا کا قانون نافذ کیا ہم اس کے خلاف کورٹ میں گئے، ہم نے اس کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی کیمپ لگایا، اس احتجاجی کیمپ میں شہباز شریف صاحب آئے، اس احتجاجی کیمپ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، انہوں نے آ کے ہمارے سے وعدہ کیا کہ آپ فکر نہ کریں، جب ہماری حکومت آئے گی ہم یہ قانون واپس لے لیں گے۔ ہم نے وہ قانون کورٹ کے ذریعے ختم کروا دیا۔ اب پھر جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے اسی قانون کو جو پہلے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آیا تھا انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے ہم سے نافذ کروا دیا۔ اب ہم تو پارلیمنٹ کی بالادستی کے قائل ہیں، لیکن ہم کسی ایسے قانون کی حمایت نہیں کر سکتے کہ جو قانون جو ہے وہ آئین پاکستان کی روح کے بھی منافی ہو۔ ہم سیاست میں فوج کی مداخلت کے خلاف ہیں، لیکن جہاں پہ معاملہ آ جائے قومی سلامتی کا اور پاکستان کے دفاع کا، وہاں پہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تم سے پہلے وہ ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا، کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ بس یہ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، یہ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا۔ اور یہ میں الفاظ جو ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں صفحہ 19 کے، کہ جب آرمی، ایئر فورس اور نیوی نے وطن کا بھرپور دفاع کیا تو ہم اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری افواج آئین پاکستان کی دفعہ 244 کے تحت آئین کا بھی دفاع کریں گی اور سیاست میں مداخلت بھی چھوڑ دیں گی، تاکہ ہم ہمیشہ اپنی فوج کی تعریف کرتے رہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر یہ روداد ستم کچھ طوالت تو اختیار کرے گی، لیکن آخر کار تو اس مداخلت کو ختم ہونا ہے، کیونکہ قائد اعظم کے پاکستان میں صرف پاکستان کا نظریہ چلے گا، صرف جناح کا نظریہ چلے گا، کوئی دوسرا نظریہ نہیں چلے گا۔ اور یہ جس پریس کلب میں یہ فنکشن ہو رہا ہے، یہ پریس کلب بھی ہمارے سامنے بنا، اور میں ضرور آج نام لینا چاہوں گا غلام حیدر وائیں صاحب کا، جنہوں نے یہ پریس کلب بنایا۔ اور ارشد انصاری صاحب کو پتہ ہے، ملک صاحب، کہ وائیں صاحب جو ہیں، وائیں صاحب نے ان ہمارے دوستوں کو یہ کہا، پنجابی میں انہوں نے کہا، او منڈیو میرے کو ہور کوئی کام نہ کراؤ، پریس کلب دی زمین جڑی ہے شملہ پہاڑی تے الاٹ کروا لو، نہیں تے او فلانا تے فلانا لے جائے گا۔ اور وہ جو دو نام میں نام گول کر گیا ہوں، وہ دونوں جو ایم پی اے صاحبان تھے وہ ان کی اپنی پارٹی کے ایم پی اے تھے۔ تو اس لیے مجھے جب ارشد بھائی نے کہا تو میں نے کہا جی بالکل میں ضرور آؤں گا یہاں پہ۔ اور ملک محمد احمد خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کا بہت شکریہ، اور جو آخر میں انہوں نے ملفوف انداز میں جو مجھے بتایا ہے وہ بھی ان کا شکریہ، تھوڑی سی مجھے اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ہے۔ لیکن جو بات رئیس انصاری نے کی ہے نا، وہ بات بڑی اہم ہے، اور اس سے آپ میں سے کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ فنکشن ہو رہا ہے پریس کلب میں، کہ ہمیں جمہوریت کے لیے، آزادی صحافت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے آواز ضرور بلند کرنی چاہیے، لیکن کسی سیاسی جماعت کا ترجمان یا ورکر نہیں بننا چاہیے۔ اور یہی ہم نے نثار عثمانی صاحب سے اور اپنے بزرگوں سے بھی سیکھا۔ اب نثار عثمانی صاحب کون آدمی تھے؟ جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں مارشل لا نافذ تھا اور پولیٹیکل پارٹیز بین تھیں، تو موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی تو بعد میں بنی ہے، جا کے 81-82 میں، تحریک بحالی جمہوریت تو بعد میں بنی۔ عثمانی صاحب نے بحالی جمہوریت کے لیے گرفتاریاں دینے کا سلسلہ 1978 میں شروع کر دیا تھا۔ تو یہ جو تاریخ ہے پی ایف یو جے کی، یہ صرف پی ایف یو جے والے نہیں بلکہ پاکستان کے تمام صحافی اور تمام پولیٹیکل ورکرز کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ اس ملک میں جمہوریت کی لڑائی میں جو صحافی ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے بھی آگے رہے ہیں۔ اور اسی لیے اسی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جمہوری ادارے ہیں اور جو ہمارا آئین ہے
اس کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں بھی جو آپ کو ہے یہی کہانی نظر آئے گی، جو روداد ستم ہے وہ یہی ہے۔ اور ذکر ہوا یہاں پر پابندیوں کا، تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلا جو دور حکومت تھا جس میں عمران خان وزیر اعظم تھے، تو اس دور حکومت میں میرے پر پابندی تھی، کچھ چینلز پر بھی پابندی لگتی تھی، وہ ختم ہو جاتی تھی۔ میرے پر 9-10 مہینے کی پابندی رہی، تو پچھلے دور میں ایک تھا۔ اب کتنے ہیں یاد ہیں آپ کو؟ نام یاد ہیں؟ کچھ نام میں لے دوں۔ پریس کلب کا فنکشن ہے، کاشف عباسی پہ پابندی، حبیب اکرم پر پابندی، پارس جہاں زیب پر پابندی، سمینہ پاشا پر پابندی، عارف حمید بھٹی پر پابندی، خالد جمیل پر پابندی، سمیع ابراہیم پر پابندی، اور ریسنٹلی جاوید چودھری صاحب بھی آف ایئر ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا چوتھے ستون کا مرثیہ ہے۔ یہ جو چوتھا ستون ہے، صحافت کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ تو جو صحافت کی آزادی ہے یہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کی آزادی کے ساتھ مشروط ہے۔ آئسولیشن میں ایک ادارہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ تمام اداروں کے پاس آزادی نہیں ہوگی تو کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ آزادی کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں صحافیوں کو پارلیمنٹ کی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے اور جوڈیشری کی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور ان کو بھی ہماری آزادی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اور اسی لیے ملک محمد احمد خان صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں، میں تو ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں کہ ان کا یہاں پر آنا اور ان کی اس سٹیج پر موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے باعث اطمینان ہے کہ اگر کل کو کوئی ایسا قانون آتا ہے جیسا کہ ریسنٹلی پچھلے سال پیکا کا قانون آیا، اور جب آیا تو ہم نے اس پہ احتجاج کرنا شروع کیا، اور پھر وہ بعد میں اس سال پاس بھی ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال کے بعد کوئی جو ہے اس کو یاد آئے کہ بھائی جب یہ ہم قانون جو ہے اس کو پاس کروا رہے تھے تو ہم نے تو جرنلسٹ کمیونٹی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا ناجائز استعمال آپ کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن ملک صاحب اب میں کیا کروں کہ یہ جو پریس کلب ہے اس کا جو صدر ہے، جو کہ آج کی تقریب کا میزبان بھی ہے، ارشد انصاری، پیکا کا قانون جو ہے اس کے تحت ایک مقدمہ تو اس پہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ تو یہ قابل شرم ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھی میں بہت سے نام لے سکتا ہوں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، کوئی ایک ادارہ نہیں ہے اس کا ذمہ دار۔ میں اس کا مورد الزام اس کے لیے میں پارلیمنٹ کو بھی نہیں ٹھہراتا، میں ان تمام سٹیک ہولڈرز کو، پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں۔ جب ان پر برا وقت آتا ہے، جب ان پر جھوٹے مقدمے بنتے ہیں، جب ان کی آزادی اظہار سلب ہوتی ہے، ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو پھر وہ ایسے قوانین بناتے ہیں کہ پھر ارشد انصاری کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان دی مڈل آف مائی اسپیچ میں چاہتا ہوں ارشد انصاری صاحب کی اجازت سے کہ آج آپ یہاں پہ ایک ریزولوشن منظور کریں کہ یہ جو پیکا کے سیاہ قانون کے تحت جو صحافیوں پر غلط مقدمات بنائے گئے ہیں یہ ختم کیے جائیں۔ آپ اس پہ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں جی؟ تو یہ جناب متفقہ ریزولوشن ہے اس ہاؤس کی۔ ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ، ملک صاحب کے لیے تالیاں۔ تو یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ جب یہ جو پیکا کا قانون ہے یہ پچھلے دور میں پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے مسلط کیا گیا، تو جس رات کو پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے یہ مسلط ہو رہا تھا تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے رابطہ کریں کہ سر یہ اگر آپ اس کو نہ سائن کریں تو یہ پارلیمنٹ کے ذریعے، پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے، لیکن بڑی جلدی تھی اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیکا کا قانون نافذ ہو گیا۔ جس دن یہ نافذ ہوا بالکل ویری نیکسٹ ڈے میں اور میرے ساتھی ہم بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، ہم نے پٹیشن ڈال دی، ہم نے اس کو چیلنج کر دیا۔ فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی جو 2 سیکشنز تھیں ان کو معطل کیا، بعد میں پورے کا پورا قانون جو ہے اس کو مسترد کر دیا، اس کو منسوخ کر دیا۔ اب وہی قانون جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں منظور کر دیا گیا۔
تو یہ ہے روداد ستم اس ملک میں میڈیا کی اور صحافت کی، یہ روداد ستم ہے کہ بھئی ہم آج، آپ یہ بات میں اس لیے کروں کہ ہم پارٹی نہیں ہے. دیکھیں جب آج کی وہ پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی غلط پارٹی ہے اور اس کی قیادت کے خلاف روز مقدمات میں اس کو سزائیں ہو رہی ہیں، آج بھی سزا دی گئی ہے، جب وہ پارٹی حکومت میں تھی تو اس نے جب یہ پیکا کا قانون نافذ کیا، ہم اس کے خلاف کورٹ میں گئے، ہم نے اس کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی کیمپ لگایا. اس احتجاجی کیمپ میں شہباز شریف صاحب آئے، اس احتجاجی کیمپ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے. انہوں نے آ کے ہمارے سے وعدہ کیا کہ آپ فکر نہ کریں، جب ہماری حکومت آئے گی ہم یہ قانون واپس لے لیں گے. ہم نے وہ قانون کورٹ کے ذریعے ختم کروا دیا. اب پھر جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے اسی قانون کو جو پہلے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آیا تھا، انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے ہم سے نافذ کروا دیا. اب ہم تو پارلیمنٹ کی بالادستی کے قائل ہیں، لیکن ہم کسی ایسے قانون کی حمایت نہیں کر سکتے کہ جو قانون جو ہے وہ آئین پاکستان کی روح کے بھی منافی ہو. تو اس روداد ستم میں ایک تحریر ہے میری، دربار اور جرأت انکار، اور اس میں میں نے حسین نقی صاحب جو ہیں ان کو اپنا رول ماڈل بنا کر وہ میں نے لکھا ہے کالم کہ یہ حسین نقی صاحب جو ہیں انہوں نے ایوب خان کے خلاف بھی مزاحمت کی، پھر انہوں نے یحییٰ خان کے خلاف بھی مزاحمت کی. تو جب وہ ایوب خان اور یحییٰ خان کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وہ بڑے فیورٹ بن گئے. بھٹو صاحب پھر ان کو فلیٹیز ہوٹل میں بلا کے ان سے بات چیت کیا کرتے تھے. پھر بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنے تو حسین نقی صاحب نے ان کے کچھ اقدامات پہ تنقید کی تو بھٹو صاحب نے بھی ان کو گرفتار کر لیا. پھر بھٹو صاحب گئے تو جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت آ گئی، حسین نقی صاحب نے ان پر بھی تنقید کی تو جنرل ضیاء الحق نے بھی ان کو گرفتار کر لیا. اور پھر ایک چیف جسٹس صاحب آئے، اور وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے ایک کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ یہ ہو از حسین نقی، یہ کون ہے حسین نقی ہے جی. پھر ہم نے پھر اس چیف جسٹس کو بتایا کہ حسین نقی کون ہے. تو پھر وہ ان چیف جسٹس صاحب کے جو ساتھی جج صاحبان تھے انہوں نے کہا آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو توہین عدالت تو بہت بری لگتی ہے، لیکن آپ نے توہین صحافت کی ہے. تو توہین صحافت اور توہین عدالت، اگر آپ صحافت کی توہین کریں گے تو پھر عدالت کی توہین کا پہلو بھی نکلے گا، کیونکہ حسین نقی ایک فرد کا نام نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی صحافت ہے. اور اسی لیے اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو ایک مثال دیا حسین نقی صاحب کی، ہر دور میں ان کو معطوب کیا گیا، یعنی کہ ان کو ملک دشمن، غدار، پتہ نہیں کیا کیا گرفتار کر لیا گیا. تو اب ان کے ایک دوست تھے حبیب جالب صاحب، جن کے نام میں نے اس کتاب کو منسوب کیا ہے. تو جالب صاحب جو ہیں انہوں نے ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ کہا تھا، اور میں نے یہ اشعار جو ہیں میں نے انتصاب میں لکھے ہیں کہ تم سے پہلے وہ ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا. بس یہ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، یہ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا. اور اس میں ہماری یہ دعا ہے کہ جس طرح کی عاجزی اور انکساری ملک محمد احمد خان صاحب میں ہے اور ان کے والد صاحب میں بھی تھی، یہ ایک بڑے ہی عظیم باپ کے بیٹے ہیں، ویسی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ ہماری سیاسی قیادت میں آنی چاہیے. اور یہ عاجزی اور انکساری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی پسند ہے، اور یہ خلق خدا کو بھی بڑی پسند آتی ہے. اور عاجز اور منکسر المزاج لوگ جو ہیں ان کا ہاتھ پھر جب مشکل میں وہ پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تو اس لیے میں پہلے ہی کافی تقریریں ہو چکی ہیں، ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور وہ کیونکہ افتخار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کالم پڑھا ہے اور اس میں انہوں نے کیونکہ بڑا پرانا جانتے ہیں تو انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس انداز سے کہی ہیں کہ وہ سنیل کمار گپتا کی بات کر رہے تھے، کہنا نو سنانا تی نو. میں صرف ایک چیز جو ہے اس کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری سمجھتا ہوں
کہ ابتدا میں ہی صفحہ 18 پہ اور صفحہ 19 میں نے تمام شکوے شکایتیں سویلین بالادستی کی بات کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ جب یہ مئی 2025 میں انڈیا نے پاکستان پہ ایک جنگ مسلط کی تو اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی فوج کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی اور کوشش کی انڈیا نے ڈس انفارمیشن کے ذریعے کہ پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے. آپ کو یاد ہے نا, بڑی انہوں نے ڈس انفارمیشن کی. لیکن میں نے اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم سیاست میں فوج کی مداخلت کے خلاف ہیں, لیکن جہاں پہ معاملہ آ جائے قومی سلامتی کا اور پاکستان کے دفاع کا, وہاں پہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ میں الفاظ جو ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں صفحہ 19 کے, کہ جب آرمی, ایئر فورس اور نیوی نے وطن کا بھرپور دفاع کیا تو ہم اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ہمیں امید ہے کہ ہماری افواج آئین پاکستان کی دفعہ 244 کے تحت آئین کا بھی دفاع کریں گی اور سیاست میں مداخلت بھی چھوڑ دیں گی, تاکہ ہم ہمیشہ اپنی فوج کی تعریف کرتے رہیں. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو پھر یہ روداد ستم کچھ طوالت تو اختیار کرے گی, لیکن آخر کار تو اس مداخلت کو ختم ہونا ہے, کیونکہ قائد اعظم کے پاکستان میں صرف پاکستان کا نظریہ چلے گا, صرف جناح کا نظریہ چلے گا, کوئی دوسرا نظریہ نہیں چلے گا.